یہ دلیل بعد میں آئی، برہان بعد میں آیا، دعویٰ لا الہ الا اللہ، لیکن سب سے پہلے نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان بنا تھا، نہ ذرے بنے تھے، نہ آفتابوں کو احساس۔ رب نے اس دلیل کو بنا کر تیار رکھا تھا، اپنے نور سے بنایا تھا۔ یہ دلیل رب کے قرب میں تھی، یہ برہان رب کے جلووں میں گم تھا، یہ برہان نصاب میں تھا، پردے میں تھا، حجاب میں تھا، سب سے پہلے بنایا گیا۔ لیکن اس برہان کو جب بھیجنے کی باری آئی، جب کائنات کو جب بھیجنا چاہا، حضرت جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل جا جنت کی مٹی لے جا۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے، پروردگار جنت کی مٹی کہاں ملے گی؟ پروردگار نے فرمایا، جبرائیل جا مدینہ چلا جا، محبت سے بول اللہ کے بول، اس لیے کہ آپ سرکار مدینہ کانفرنس میں بیٹھے ہیں، یہ دلیل آ رہی ہے۔ رب نے فرمایا جا مدینہ چلا جا۔ حضرت جبرائیل مدینہ گئے، اٹھائیے کتاب امام نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب کا نام شرح مصطفیٰ ہے، آج کی روایت موجود ہے۔ حضرت جبرائیل امین وہاں سے مٹی لے کر آ رہے ہیں جہاں آج گنبد خضرا ہے، نبی کا روضہ ہے، جہاں کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کے محلات میں سے ایک محل ہے۔ وہاں کی مٹی سے نبی کو لباس بشری کا جامہ پہنا کر دلیل بنا کر بھیجا جا رہا ہے، قرآن بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اے نبی کے نور ہونے پر انگشت نمائی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، رب نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور بنایا ہے، لیکن جب کائنات کو اس نور کو دلیل بنا کر بھیجا جا رہا ہے، قرآن بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تو جنت کی مٹی سے لباس بشری کا جامہ پہنایا جا رہا ہے، جنت کی مٹی سے آپ کے جسم کی خمیر تیار کی جا رہی ہے۔ حضرات ذرا ذہن کو تحریر کریں، جنت کی مٹی سے آپ کا مقدس جسم تیار ہو رہا ہے۔ اب اپنے بزرگوں سے آپ پوچھیں جنت کی حقیقت کیا ہے، یہ کہیں گے جنت سراپا نور ہے۔ یہ تو نام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائے گئے ہیں۔ بتائیے کیا چلا کہ نبی کو جب لباس بشری کا سامان نہیں پہنایا گیا تھا تب بھی میرا نبی نور، اور جب لباس بشری کا جامہ پہنایا گیا تب بھی میرا نبی نور۔ اس لیے تو امام احمد رضا تھا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، صبح میں وہی کرتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آج نبی کے نور ہونے پر انگشت نمائی کرنے والے کان کھول کر سن لے، محب القادری کا پیغام نوٹ کر لو۔ ارے مصطفیٰ کا نور ہونا تمہیں کسی ڈگر سے سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی نگر سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر نبی کا نور ہونا دیکھنا ہو تو نبی کے نور کو بعد میں دیکھنا، اور بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا کے چوکھٹ کو بوسا دو تو امام احمد رضا پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا نور ہونا تو بعد میں ہے، آپ کی اولاد کا کمال یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور کا، سب کا رانا نور کا۔ کائنات میں مسرت و شادمانی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ہر انسان مسرور ہے، ہر مخلوق خوش ہے۔ ایک
مخلوق دوسرے مخلوق سے کہہ رہی ہے پتہ ہے کن کی آمد ہو رہی ہے؟ امن و امان کے پیغمبر کی آمد ہو رہی ہے۔ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو گلے لگا رہی ہے پتہ ہے کن کی آمد ہو رہی ہے؟ کائنات کے تاجدار کی آمد ہو رہی ہے، احمد مختار کی آمد ہو رہی ہے۔ اسی خوشی میں جبرائیل امین بھی آئے۔ اٹھائیے کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں، اور محقق الاسلام حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب ما ثبت فی السنہ میں نقل فرمایا، فرماتے ہیں جبرائیل 3 جھنڈے لے کر آئے، اے جلوس محمدی پر اعتراض کرنے والے، جلوس میں تو جھنڈے ہی لے کر نبی کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے، کون کا ناجائز کیا جاتا ہے، کون کا حرام کیا جاتا ہے، کون کی بدعت کو ہوا دی جاتی ہے۔ حضرات جبرائیل آئے، ایک مشرق میں جھنڈا گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، ایک صحن آمنہ میں گاڑا گیا۔ حضرات مختلف روایت ہے، بعض علماء نے کہا ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا گیا۔ حضرات نبی کی آمد پر اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہے، نبی کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ حضرات اس لیے تو ہم جشن مناتے ہیں، اس لیے کہ دلیل آ رہی ہے، برہان آ رہا ہے، اس ذات کی آمد ہو رہی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، شان ہے وہ جہان کی، شان ہے وہ جہان ہے، شان ہے وہ جہان ہے۔ اور اس ذات کی آمد ہو رہی ہے، وہ نبی آ رہے ہیں، وہ رحمت للعالمین جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ حضرات کائنات میں یہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، اس دعوے کی دلیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی بن کر آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی بن کر آئے، اسماعیل نبی اللہ بھی بن کر آئے، نوح نجیب اللہ بھی بن کر آئے، تمام پیغمبر آئے، لیکن حضرات ان کی حد محدود تھی، ان کے راستے محدود تھے۔ یہ مختلف علاقوں کے لیے آئے، مختلف قبیلوں کے لیے آئے، مختلف گروپوں کے لیے آئے، مختلف جماعتوں کے لیے آئے، مختلف اقوام کے لیے آئے، لیکن جب یہ دلیل آمنہ کی گود میں آ رہی ہے، جب یہ ذات قرآن بن کر آ رہی ہے، تو کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک تحریک کے لیے نہیں، کسی ایک تنظیم کے لیے نہیں، کسی ایک مشن کے لیے نہیں، بلکہ آمنہ کا لال سرکار مدینہ جب آ رہا ہے تو پورے اقوام عالم کے لیے آ رہا ہے، کائنات کسی کے لیے آ رہا ہے، انسانیت کے طبع کا مداوع بن کر آ رہا ہے، کائنات کو بیچارگی سے نجات دلانے کے لیے آ رہا ہے۔ رحمت للعالمین کی آمد ہو رہی ہے، سرور کائنات کی آمد ہو رہی ہے، اس لیے جشن منا رہے ہیں۔ حضرات قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن آ گیا، حضرات قرآن ایک دعویٰ ہے، ایک دلیل ہے، خدا کی ذات دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ آپ نے کر لیا، لیکن دلیل محمد الرسول اللہ ہے تو ایک شہر سے شان وحدانیت پہلے ہے، شان مصطفیٰ بعد میں ہے، پہلے لا الہ الا اللہ کہو، پھر محمد الرسول اللہ کہو، لیکن ایک شہر وہ ہے کہ پہلے محمد الرسول اللہ کو ماننا پڑے گا، تب لا الہ الا اللہ کی گواہی قبول ہوگی، تب لا الہ الا اللہ کی شہادت مانی جائے گی۔ کہا گئے تو اس قرآن کی عظمتوں پر انگشت نمائی کرتے ہیں، نام اسے رسالت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، نام اسے رسالت تک سے مصطفیٰ کو پائمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عظمت رسالت سے کھلواڑ کرنے کے لیے ناجائز حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کو نبی، کبھی نبی کو اپنی طرح کہا جا رہا ہے، کبھی نبی کے اختیار کا انکار کیا جا رہا ہے، کبھی نبی کو جماعت سے زیادہ ذلیل بتایا جا رہا ہے، کبھی نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ حضرات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تشبیہات تو دی جا رہی ہے، نبی کی اہانت تو کی جا رہی ہے، نبی کی گستاخیت تو کی جا رہی ہے، اور نبی کی گستاخی نبی کی گستاخی نہیں ہے بلکہ خدا کی گستاخی ہے، اس لیے کہ خدا کہتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس دلیل کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ گویا مصطفیٰ کا در ظاہر میں مصطفیٰ کا در ہے، حقیقت میں یہ خدا کا در ہے۔ اسی پیغام کو تو امام احمد رضا نے دیا ہے، تو خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہاں سے ہو، تو جہاں نہیں تو وہاں نہیں، تو جہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات یہ
دلیل آ رہی ہے، یہ برہان آ رہا ہے۔ ذرا آپ ذہن کو قریب کریں، آپ نے زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد آپ نے نقشہ بنوایا، اپنی زمین رجسٹری آپ نے کرائی، ایک منشی سے آپ ملے، زمین آپ نے خریدی، یہ دعویٰ ہے، اور جو رجسٹری آپ کروا رہے ہیں، کاغذ بنوا رہے ہیں، یہ اس پر دلیل ہے، یہ اس پر مہر ہے، یہ اس پر تصدیق ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، یہ اس کے لیے ایک دلیل ہے۔ آپ ذہن کو قریب کریں تو آپ کے ذہن میں بات اترتی چلی جائے گی۔ اے نبی کی توہین کرنے والوں کان کھول کر سن لو، دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے، دلیل محمد رسول اللہ ہے۔ جیسے زمین آپ نے خریدی، زمین دعویٰ ہے، اور ثبوت کے لیے آپ نے رجسٹری کروایا، ثبوت کے لیے آپ نے کاغذ بنوائے، یہ دلیل ہے۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے آپ کی زمین ہے، اس کا دایاں حصہ کدھر ہے، بایاں حصہ کدھر ہے، اگلا حصہ کدھر ہے، پچھلا حصہ کدھر ہے، اس کی سمت کیسی ہے، اس کی حد کیسی ہے، وہ چوکور ہے کہ گول ہے۔ حضرات یہ تمام نقشہ آپ کے پاس کاغذ میں ہے۔ اگر آپ کاغذ میں سے کسی ایک شہر کا انکار کر رہے ہیں تو اپنی زمین کا انکار کر رہے ہیں، کاغذ میں سے کسی ایک سمت کا انکار کر رہے ہیں تو اپنی زمین کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرات جو زمین میں ہے وہی کاغذ میں ہے۔